مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر ہے، آیت ہے 90 سے لے کر 94 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ اور کہا تھا ان کو ہارون علیہ السلام نے پہلے سے، اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس بچھڑے سے اور تمہارا رب تو رحمان ہے، تو میری راہ چلو اور مانو بات میری۔ کس نے کہا تھا؟ ہارون علیہ السلام نے بچھڑا پرست لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے سے کہ اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے، فتنتم بہ، اس بچھڑے کی وجہ سے، اور تمہارا رب تو رحمان ہے تو میری راہ چلو اور بات مانو میری۔ یہ کہہ دیا تھا انہوں نے۔ بولے ہم برابر اسی پر لگے بیٹھے رہیں گے، عاکفین علیہ لن نبرح، معتکف اعتکاف کرتا ہے، لگا رہتا ہے اللہ کے پاس، تو انہوں نے کہا ہم بھی اعتکاف کر کے بیٹھے رہیں گے، برابر اسی پر لگے رہیں گے بچڑے کے پاس جب تک لوٹ کر آئے ہمارے پاس موسیٰ۔ فیصلہ کون کرے گا آ کر، حق کا اور باطل کا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ بہک گئے ہیں، وہ بہک گئے، تو میرے پیچھے نہ آیا، کیا تو نے رد کیا میرا حکم؟ یہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اے ہارون کس چیز نے روکا تھا تجھ کو؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعن، کہ تو نے میرا اتباع نہیں کیا، افعصیت امری، کیا تو نے رد کیا میرا حکم؟ قال، ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میری ماں کے جنے، ماں جائے بھائی، ماں کے جنے کو کیا کہیں گے؟ ماں دونوں کی ایک اور باپ الگ، اور بڑے ہیں ہارون۔ اے میری ماں کے جنے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر۔ انہوں نے آ کے داڑھی پکڑ لی، غصے میں سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا، قوم گمراہ ہو گئی۔ نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائیل میں نے سختی کیوں نہیں برتی؟ یہ درکڑے ہو جاتے تھے، کچھ بچڑا پرست بن جاتے تھے، کچھ حق پرست بن جاتے تھے، وہ ادھر ہم ادھر، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم مجھے الزام دو گے کہ ارے تو نے ان کے ٹکڑے کیوں کر دیے، اس لیے میں ذرا نرم پڑا اور یاد نہ رکھی میری بات۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور موسیٰ تم کہو گے کہ تو نے یاد نہ رکھی میری بات۔ یہ ہوا ترجمہ۔ بنی اسرائیل میں گوشالہ پرستی یعنی بچڑا، گائے کا بچڑا پرستی پوجا کا فتنہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت نیابت کا حق ادا کر کے قوم کو سمجھایا، مگر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہا، ان کی اطاعت کی، انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، گمراہی سمجھا اس کو، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ باقی 2 فرقے یہ بچڑا پرستی میں شریک ہو گئے۔
فرق اتنا رہا کہ ان دونوں میں سے ایک فرقے نے یہ اقرار کیا کہ موسیٰ واپس آ کر یہ فیصلہ کریں گے، رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے، اور دوسروں نے کہا نہیں اب ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ یہ 3 فرقے بن گئے تھے ان لوگوں میں، سمجھ میں آیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ اے بت پرستو، بچڑا پرستو، تم دور ہو جاؤ، تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں، رہے ساتھ میں، سختی نہیں برتی انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اول بنی اسرائیل کو خطاب کیا جو پہلی آیتوں میں ہے، ڈانٹا ان کو، ڈپٹا، پھر اپنے خلیفہ ہارون کی طرف متوجہ ہو کر، خلیفہ سے مراد یہاں نائب ہے، نائب ہارون کی طرف متوجہ ہو کر سخت غصہ، ناراضگی کا اظہار کیا، داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑ لیے، فرمایا جب بنی اسرائیل کو آپ نے دیکھ لیا کہ کھلی گمراہی میں، کفر میں ہے، شرک میں ہے، مبتلا ہو گئے، تو تم نے میرا اتباع کیوں نہ کیا، میرے حکم کے خلاف ورزی کیوں کی تم نے؟ یہ اپنے بھائی سے پوچھا۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ میرا اتباع کرنے سے تم کو کس چیز نے روکا، سوال یہ ہے کہ کیا اتباع کرنا تھا حضرت ہارون علیہ السلام نے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک عام بات ہے، اتباع سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ اتباع سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے پاس سیدھا طور پر چلے جاتے، کون؟ ہارون علیہ السلام، قوم کو چھوڑ کے ادھر چلے جاتے، کیونکہ پوری قوم کو جانا تھا نا، بچڑا پرستی اگر نہ ہوتی پیچھے تو پوری قوم وہیں جانے والی تھی، اللہ احکام دینے والے تھے تو وہاں جانا تھا۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ بعض مفسرین نے اتباع کی مراد یہ قرار دی کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ میری موجودگی میں ایسا اگر ہوتا تو میں یقیناً اس شرک اور کفر پر قائم رہنے والوں سے جہاد اور مقاتلہ کرتا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، ساتھ میں رہے، تم نرمی کیوں برتی؟ یہ مراد ہے کہ میرا اتباع کیوں نہیں کیا، نے لڑائی کیوں نہیں کی، ان کو الگ کیوں نہیں کیا، گمراہ لوگوں کو۔ سمجھ میں آیا؟ یا پھر ایک کہ تم میرے پاس آ جاتے، ان کے ساتھ رہتے بستے، رہنا حضرت موسیٰ کے نزدیک ان کی خطا اور غلطی تھی، ساتھ میں حق باطل والے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ حضرت ہارون نے اس معاملے کے باوجود ادب کی پوری رعایت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنے کے لیے خطاب کیا، یبن امہ، اے میرے بھائی، ذرا رشتے کا تو لحاظ کر، سمجھ میں آئے؟ بھائی، ماں جائے بھائی، یبن ام لا تأخذ، یہ الفاظ استعمال کی، یعنی میری ماں کے بیٹے۔ اس خطاب میں ایک خاص اشارہ سختی کا معاملہ نہ کرنے کی طرف تھا، میں آپ کا بھائی ہوں تو ہوں، کوئی مخالف تو نہیں، اس لیے بھائی تو ہوں، اس لیے آپ میرا عذر سنیں۔ پھر عذر بیان کیا، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر میں ان لوگوں سے مقاتلہ کرنے پر آتا اور آپ کے آنے سے پہلے اقدام کرتا یا ان کو چھوڑ کر خود 12,000 اسرائیلی حق پرستوں کو لے کر آپ کے پاس اگر آ جاتا تو بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جاتی۔ کیا پڑ جاتی؟ اور آپ نے جو چلتے وقت مجھے ہدایت کی تھی، اخلفنی فی قومی واصلح، میرا نائب بن جا میری قوم میں اور اصلاح کرنا، فساد مت کرنا، بگاڑ مت کرنا۔ اور یہ بگاڑ ہو جاتا کہ ٹکڑے ہو جاتے تو آپ کس کو پکڑتے؟ سب سے بڑا فساد یہی ہے۔ جماعت میں کئی بہترین ڈائلاگز تھے پہلے زمانے میں، یہ کرنا، ہاں وہ کرنا، یہ کرنے کے اتنے کام، بچنے کے اتنے کام، اور زیادہ کرنے کے اتنے کام، سمجھ میں آئے؟ اوقات گزاری میں ہدایت۔ تو سب سے بڑا کام کیا تھا؟ سب سے اچھی جماعت کون سی؟ جو جڑ کر جائے اور جڑ کر واپس آئے، لڑ کر واپس نہ آئے۔ ارے سمجھے کیا؟ یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی۔ ورنہ کچھ لوگ بوٹ رکھتے انگلی، کیا بولے تھے اپنے کو حضرت نے؟ یہ کرنے، بس ختم، اپنا پکانے کا تو اپنا پکانے کا۔ ارے وہ دعوت دینے کو آئے ہیں، دلجوئی ہوگی، کھلا کے خوش ہوتے ہیں بعض لوگ، اس لیے امیر صاحب نہیں، بالکل اپنا پکانے کا۔ بات سمجھے کیا؟ تو یہ بھی غلط ہے، اس میں لچک۔ تو ایسے کئی مثالیں ہوتی ہیں جس کے اندر آدمی کو ٹکڑے ہونے سے کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ تو وہ یاد تھا حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو، تم نے اصلاح کی بات کہی تھی، یہ افساد ہو جاتا، یہ بگاڑ ہو جاتا کہ ٹکڑے ہو جاتے، اور پھر تم ہی مجھے پکڑتے تھے کہ تم نے ان میں پھوٹ کیوں ڈال دی۔ سمجھ میں آیا؟ ان القوم استضعفونی، دوسری جگہ ہے یہ، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وقالوا یقتلوننی،
اور یہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. ہارون علیہ السلام بول رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ میرے ساتھی دوسروں کے مقابلے میں بہت کم تھے، اس لیے قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے. تو ایسے موقع پر دو شر جب جمع ہو جائے تو اہون کو، ہلکے کو اختیار کر لینا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ میں ان کی گمراہی کا ساتھی نہیں تھا، جتنا سمجھانا ہدایت کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. ان لوگوں نے میری بات نہ مانی، میرے قتل کے در پہ ہو گئے. ایسی صورت میں ان سے مقاتلہ کرتا، چھوڑ کر آپ کے پاس اگر آ جاتا تو صرف 12,000 ساتھی میرے ساتھ ہوتے تھے، باقی سب مقابلے پر آ جاتے اور آپس میں لڑائی کرتے اور پھر بہت قتل و غارت گری ہو جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر سنا تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اصل بانی فساد سامری کی خبر لینا شروع. بانی فساد کون تھا؟ تو معلوم ہوا اس وقت بھی کچھ دینی تنظیموں میں، جماعتوں میں اگر کہیں مار توڑ ہو رہی ہے، سر پھٹول ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لاشیں گر رہی ہے، تو یہ ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ صاف بول دے بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. امت میں توڑ کر کے ہم کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ ارے کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ دین کا کام ہے. ایک بہت بڑے عالم انہی لوگوں میں سے آج زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں لڑائی جھگڑا ہو وہ دین کا کام رہ نہیں سکتا. لڑائی جھگڑے کے ساتھ دین کا کام تو کیا کرتا ہے؟ لڑائیوں کو مٹاتا ہے. اور دین دار اور دین کے چودھری اور ٹھیکے دار بھی اگر لڑائی جھگڑا کر کے وہ اپنا کام کرے یا اپنے ہم نوائی کو بڑھائے یا اپنی پارٹی کو بڑھائے یا اپنے کام کو بڑھائے اور اپنے فالوورز کو بڑھائے تو یہ دین کا کام ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ بتا رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے کہ دو آپشن تھے ان کے پاس. ایک تو حق پرستوں کو لے کر چلے جاتے، الگ ہو جاتے اور باقی کا بائیکاٹ کر دیتے، لیکن وہاں جماعت میں پھوٹ پڑ جاتی، قتل و غارت گری ہو جاتی. تو کیا کیا انہوں نے ساتھ رہنا گوارا کیا. آنے دو موسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بولنا بھی ضروری ہے اور اشارات میں بولنا بھی ضروری ہے. تو مجھے فون آ رہے ہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے، نام کیوں نہیں لیا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے، نام کیوں نہیں لیا؟ سمجھ میں نے کہا میرے حلق میں تمہاری زبان نہیں ہے، میری زبان ہے، مجھے جو سمجھتا ہے میں وہ کروں گا. نہیں نام کھلا کر دینا تھا اور ایسا کرنا تھا ویسا. ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرف متوجہ ہوئے؟ سامری. کس کی طرف؟ ہاں کہ اے سامری تو نے کیا کیا؟ تو سامری نے جواب دیا میرے کو جو اچھا لگا، میرے دل میں آیا، میں نے وہ کیا. سمجھ میں آیا؟ تو بہت سے دین کے کام کرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ گھس جاتے ہیں جو دین سامنے ٹائٹل تو دین کے کام کا رکھتے ہیں، لیکن جو اچھا لگتا ہے سامری کی طرح وہ کرتے جاتے ہیں. میری ترتیب میری ترتیب میری ترتیب میری ترتیب. بات سمجھے؟ تو یہ جماعت کا جو کام یا دین کا کوئی بھی کام ہے، ایک امیر کی اطاعت میں دین کے تمام شعبوں کو کہہ رہا ہوں، یہ من کے چوچلے پورے کرنے کا کام نہیں، اپنی آئیڈیالوجی گھسڑنے کا کام نہیں ہے. یہاں تو جذبات کو قربان کرنے کا کام ہے. کون سا کام ہے؟ اللہ کے دین کا تقاضا ہے. بتاؤ. سوجی حضرت عمر ابن خطاب جن کی منشے اور بول کے مطابق 14 آیتیں نازل ہوئی، انہوں نے بولا اور وہاں آیت نازل ہوئی. انہوں نے بولا اے اللہ کے رسول، آپ کی بیویاں پہلے نکلتی تھی مسجد میں جاتی تھی، اب زمانہ خراب آ گیا ہے، نہیں نکلنا چاہیے، گھروں میں نماز پڑھ لے، پردہ آ جانا چاہیے. انہوں نے یہاں بولا اور پردے کی آیت نازل. یہ وہ حضرت عمر ہے، لیکن ہر جگہ نہیں. کھڑے ہوئے ایک مرتبہ بیان کرتا ہے اے لوگو مہر کم باندھو، مہر کم باندھو، مہر کم باندھو. کھڑی بھی نا، عورتیں بھی سن رہی تھی. کھڑی ہو گئی ایک عورت، ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہن شیئا یا منہ شیئا. اگر تم نے عورتوں کو مہر میں ایک انبار سونے چاندی کا دے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ انبار. قنطار کہتے ہیں انبار کو، ایسا بڑا ٹیلا ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ بازاروں میں جاتے ہو گاؤں میں یا کہیں پر تو یہ ڈھیر کہے گا جواری کا، یہ کہے گا ڈھیر
गेहूं का और ये दाल का और ये मकई का, ऐसे ढेर लगे होते हैं, उसको बोलते हैं अंबार। तो इतना तुमने एक औरत को अगर दे दिया है तो तुम जुदाई के वक्त में उसमें से कुछ मत लो। ये कुरान सिखा रहा है, ये आयत जैसी पेश की। उमर तुम कहते हो महर कम, अल्लाह तो कह रहा है अंबार भी दे सकते हैं। हजरत उमर फौरन ब्रेक लगा, कहने लगे औरत ने सही फतवा दिया, मर्द खता कर गया, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल हाँ मोमिनीन है। आज कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं है, अमीरुल टीम है, एक छोटी सी टीम, इस्लाह मुआशरा की, पीर साहब की एक टीम, दावत और तबलीग वालों की एक टीम, इस्लाह मुआशरा की एक टीम। अमीरुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों को होता है, मुल्क के पैमाने पर, सूबे के पैमाने पर, आलम के पैमाने पर। वो अमीरुल मोमिनीन आलम के पैमाने पर थे हजरत उमर, लेकिन अपनी बात फौरन वापस। ये सिफत थी कुरान की आयत जहां आती थी, लेकिन मगर वैसा नहीं, फौरन अपनी बात वापस लेते थे हजरत उमर रजी अल्लाह। ये सिफत चौधरियों से जब निकल जाती है तो फितना और फसाद बर्पा होता है। बात समझे? तो ये है कि सामरी तूने क्या किया? कि मेरे मन में जो आया वो मैंने किया। क्या कह रहे हो? हाँ, तो मन में जो आया करने वाले दीन का काम नहीं करते, मन के चोचले दीन के प्लेटफॉर्म से पूरे करते हैं। क्या बोल रहा है वो देखो आगे आयत में, तर्जुमा सुनाऊंगा तो तुम समझोगे। वो कह रहा है, हजरत मूसा ने पूछा फमा खत्बुका या सामिरी, अरे तेरा क्या चक्कर है, जरा सुना तो सही, तूने ये क्या कर डाला? समझ में आया? तो उसने कहा है वकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी। तर्जुमा क्या है उसका मालूम? और यही सलाह दी मुझको मेरे जी ने। किसने? अल्लाह ने नहीं। किसने दी सलाह मुझे ऐसा करने की? बछड़ा बनाओ, पूजा करवाओ, मट्टी डालो, भूभू करेगा वो, एक अपनी टीम बनेगी, अपने कुछ फॉलोअर्स होंगे। ये किसने बताया? सामिरी बोलता है मेरे जी ने। तो दीन के काम में भी जी वाले घुस गए। हाँ है, जी वाले घुसे हैं, इसलिए फितना होता है। अब समझ में आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की राय। अब एक सवाल है, दो राय हो गई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की राय ये कि भाई ये गलत कर रहे हैं लेकिन टेम्परेरी है, मूसा आएंगे फैसला करेंगे, अभी तोड़ टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा फितना है। हल्का गुनाह बर्दाश्त कर सकते हैं, इस्लाह की उम्मीद है, लेकिन अभी अगर दो टुकड़े कर दूं तो बहुत बड़ा फितना हो जाएगा। इसलिए वो खामोश हुए, उन्होंने थोड़े शर को बर्दाश्त किया। और फितना जो था आपस में टुकड़े होना, ये बड़ा फितना था, उसको बर्दाश्त नहीं किया, छोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की राय ये थी कि नहीं, तुमने ऑन द स्पॉट वट हुक्म शाही फरमान, कड़क सिंह कड़क खान। समझ में आया? तुमने फैसला कर देने का था, बाकी जो होता देखते थे, हक उधर हो जाता, बातिल इधर, रहे सहे क्यों साथ में, तुम खाए पिए, मेरी बात मानना था। तो ये राय हजरत मूसा की और ये राय हजरत हारून। सवाल ये है कि राय दोनों में से किसकी सही थी? जवाब ये है कि दोनों अपनी जगह सही राय रखने वाले थे, मुज्तहिद थे, दोनों की राय सही थी। अब आगे आयत है, आयत नंबर है 95 से लेकर 98 तक। 95 बोले तो 95, तुम लोग क्या बोलते हैं? 95 है ना? हाँ, तो 95, 95 से लेकर 98। इसका तर्जमा है काला फमा खत्बुका या सामरी। मूसा अलैहिस्सलाम अब डायरेक्ट फेस टू फेस किससे? सामरी से। कहा मूसा ने अब तेरी क्या हकीकत है सामरी? कर दिया जो करना था घान, अब तेरी क्या हकीकत है, तूने ये सब क्यों किया? सामरी बोला मैंने देख लिया जो औरों ने न देखा, मैंने देख लिया था जो औरों ने न देखा, फिर भर ली मैंने एक मुट्ठी पांव के नीचे से उस भेजे हुए के, जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव के नीचे से एक मुट्ठी भर ली थी, फिर मैंने वही डाल दी बछड़े में। सबने सोना चांदी डाला, वो पिघलाया जलाया उसको, मैंने ये डाल दिया और यही सलाह दी मुझको मेरे जी ने। कज़ालिका सव्वलत व कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, और मुझे यही सलाह दी मुझको मेरे जी ने, दिल ने। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर हो तेरे लिए जिंदगी भर, तू इतनी जिंदगी भर तो इतनी सजा है कि कहा करे, तू ये कहा करे मत छेड़ो, लामिसासा, मत छेड़ो, मत छुओ, मेरे को मत छुओ,
اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو معتکف رہتا تھا، بیٹھا ہوا اعتکاف کر رہا ہے اس کے سامنے، سمجھ میں، اس کی پوجا پاٹ میں منانے کے لیے اعتکاف کر رہا ہے، دیکھ اس معبود کا کیا حال ہے۔ کیا کریں گے ہم اس معبود کو، تیرے بچڑے کو ہم اس کو جلا دیں گے، لنحرقنہ، پھر بکھیر دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، دریا میں اڑا کر، ہم اس کو جلا دیں گے اور ہم اس کو بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر، راکھ بن جائے گی، ہم اڑا دیں گے اس کو۔ یہ تو تیرے معبود کا ہوا، اور تیرے کو کیا سزا کہ تو لوگوں کو بولے گا مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، میرے قریب مت آؤ، مجھے مت چھیڑو، انما الہکم اللہ الذی لا الہ، تمہارا معبود تو وہی ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سب چیز سما گئی ہے اس کے علم میں، اللہ کے علم میں سب چیز کیا ہو گئی، بات سمجھ میں آئی؟ تو لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے پھر بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر۔ یہ جو کہہ رہا ہے جو چیز میں نے دیکھی دوسروں نے نہیں دیکھی، اس سے مراد جبریل امین ہے کہ ان کے دیکھنے کے واقعے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے دریائے قلزم میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہو رہا تھا، تو جبرائیل امین گھوڑے پر سوار یہاں موجود تھے، ایک روایت تو یہ ہے، وہاں مٹی اٹھائی۔ دوسری روایت یہ کہ دریا سے پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل آئے تھے، سمجھ میں آیا، گھوڑے پر تشریف لائے تھے، ان کو سامری نے دیکھ لیا، دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دوسروں نے جبرائیل کو نہیں پہچانا اور اس نے پہچان لیا سامری نے، ارے حضرت جبرائیل ہی تو اس کو غذا پہنچاتے تھے، جب غار میں ماں نے چھپایا تھا شہد اور کیا کیا تھا، گھی اور مکھن، یہ لاتے تھے اور چٹاتے تھے اس کو، تو وہ چونکہ کھلاتے تھے، غذا دینے کے لیے آتے تھے، اس وجہ سے اس نے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہے، دوسروں نے نہیں پہچانا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی، تو کہتا ہے میں نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی تھی، اور وہ کیوں اٹھائی تھی؟ وہ دیکھتا تھا کہ جہاں جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ پڑی وہاں فوراً زندگی کے آثار پیدا ہوئے، سرسبزی ہونے لگی، گھاس اگنے لگی، وہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ خاص ہے، یہ ایسا ہوا۔ اب یہ کہ مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ یہ کون تھا؟ یہ تو بتا دیا تھا میں نے، بہت سے اقوال میں ایک قول یہ کہ بھارت کا رہنے والا تھا، گائے کا پوجنے والا تھا، یہ مسلمان بن گیا تھا نام کو، تو نام کا مسلمان بنا، اس کا کیا فائدہ اس کو ہوا، اور وہاں جا کے پھر منافق بن گیا۔ مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا، بعد میں پھر مرتد ہو گیا، پہلے ہی ایمان کا اظہار منافقانہ کیا تھا، پھر نفاق ظاہر ہو گیا۔ لیکن یہ جو ٹیمپریری ایمان اس نے قبول کیا، اس کا بھی فائدہ پہنچا اس کو، کیا فائدہ پہنچا بولو؟ ٹیمپریری ایمان، نفاق والے ایمان کا بھی اتنا فائدہ پہنچا، اس اظہار ایمان کا فائدہ یہ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار ہو گیا، فرعونیوں کے ساتھ غرق نہیں ہوا، یہ فائدہ پہنچا اس کو۔ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ دریا پار ہو گیا۔ جیسے کوئی اگر آج جھوٹا موٹا مسلمان بن جائے اور پھر وہ ویزا لے کر جائے تو مکہ مدینہ میں داخل ہو جائے گا، اتنا فائدہ ہوگا اس کو۔ اب اندر سے ایمان قبول نہیں کیا، اس کا نقصان ہوگا اس کو۔ کیا کہتا تھا یہ؟ وہ جو بددعا تھی، تو بولے گا میرے قریب مت آؤ، مجھے مت چھوؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا تجویز کی، سب لوگ اس سے بائیکاٹ کریں، اس کے پاس نہ جاوے، اس کو بھی یہ حکم دیا کہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے، اور زندگی بھر اسی طرح وحشی جانوروں کی طرح۔ جب تعلقات کٹ جاتے ہیں، لوگ قریب نہیں آتے، تو زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ وحشی جانوروں کی طرح سب سے الگ رہے۔ یہ سزا ہو سکتا ہے قانون کی صورت میں ہو، جس کی پابندی اس پر دوسرے سب بنی اسرائیل پر من جانب اللہ من جانب موسیٰ لازم کر دی گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قانونی حیثیت کی سزا سے آگے خود اس کی ذات میں بقدرت خداوندی کوئی ایسی بات پیدا کر دی گئی ہو کہ نہ وہ دوسروں کو چھو سکے، نہ کوئی دوسرا اس کو چھو سکے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ
کہ جب بھی کوئی اس کو چھوتا تھا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، جو برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی بخار، اس کو بھی بخار. تو پھر یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ بخار ہو جاتا تھا. تو وہ اس ڈر کے مارے وہ سب سے الگ بھاگا پھرتا تھا، کسی کے قریب جاتا نہیں تھا، کسی کو قریب آنے دیتا نہیں تھا. جب کسی کو قریب آتا دیکھتا دور سے پکارتا تھا لا مساس، یعنی مجھ کو کوئی نہ چھوئے، لا مساس، مجھ کو کوئی نہ چھوئے. سمجھ میں آیا؟ یہ کہتا تھا سامنے. اگلی آیتیں ہیں 99 سے لے کر 114 تک، اور ترجمہ ہے یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے. یہ قصہ اللہ کس کو سنا رہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم نے دی آپ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب قرآن پاک. من اعرض عنہ، جو کوئی منہ پھیر لے اس سے تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ. قرآن سے جو منہ پھیرے گا، ارے سمجھنا ہے اس کو، قرآن سے منہ پھیرنا کیا ہے آ رہا ہے ابھی، ہاں، تو کیا ایک بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن. سدا رہیں گے اس میں جہنم میں، اور برا ہے ان پر قیامت میں وہ بوجھ کا اٹھانا. جب پھونکیں گے، جس دن پھونکیں گے سور میں اور گھیر لائیں گے ہم گناہ گاروں کو، اس دن نیلی آنکھیں. کیسی آنکھیں ہوگی ان کی؟ نیلی. ہم ایسا لے کے آئیں گے. تخافت، چپکے چپکے کہتے ہوں گے آپس میں تم نہیں رہے مگر 10 دن، ہم کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں. کیا بولیں گے آپس میں؟ دنیا میں کتنے دن رہے؟ 10 دن. جب بولے گا ان میں سے اچھی راہ روش والا امثلہم طریقہ، وہ بولے گا تم نہیں رہے مگر ایک دن. کتنے دن رہے دنیا میں؟ ایک ہی دن رہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن کے ایک بوجھ کو. آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ پہاڑوں کا حال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرما دیجئے کہ ان پہاڑوں کو بکھیرے گا میرا رب اڑا کر. یہ سب پہاڑ کو بکھیر دے گا، جیسے دھول اڑتی ہے پہاڑ اڑیں گے. پھر کر چھوڑے گا زمین کو صاف میدان. کیا کرے گا؟ کیسا صاف میدان؟ نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور نہ ٹیلا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور نہ ٹیلا، کچھ نہیں دکھے گا، سپاٹ میدان. اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات، اور دب جائیں گی آواز رحمان کے ڈر سے. تو پکارنے والا پکارے گا، سب اس کے پیچھے چلیں گے، صاف سنائی دے گا. ہاں، پھر نہ تو نہ سنے گا مگر کھس کھسی آواز، الا ہمسا، کھس کھسی آواز، لوگوں کی آوازیں بھی نہیں نکلیں. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمان نے، وہی سفارش کر سکے گا اور پسند کی اس کی بات. وہ جانتا ہے جو کچھ ہے اس کے آگے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے اس کے، جو کچھ ہے ان کے آگے اور پیچھے، اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کر. اللہ تو سب جانتا ہے لیکن یہ لوگ پوچھ پوچھ کر بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیتے، حی زندہ، اس کو کیا کہا؟ جیتے. ہاں، رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہنے والے کے، قیوم ہمیشہ رہنے والا. اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیاں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان بھی رکھتا ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اس کو ڈر نہیں ہے بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا، ہضما نہ نقصان پہنچنے کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن عربی زبان کا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کر سنائی اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ یہ پرہیز کرے سن سن کر، اور یا ڈالے ان کے دل میں سوچ. یحدث لہم ذکرا، اللہ سوچنے کی توفیق دے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند درجہ اللہ کا، اس کے سچے بادشاہ کا.
ولا تعجل بالقرآن، اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا، اور کہہ اے رب زیادہ کر میری سمجھ، وقل رب زدنی علما، اور کہہ اے رب زیادہ کر میری سمجھ۔ علم سمجھ کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو کتاب دی پڑھنے کی۔ ذکر سے مراد اس جگہ مفسرین کے نزدیک قرآن پاک ہے، ذکر دیا انہیں، قرآن دیا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، دیکھو جو قرآن سے اعراض کرے گا، من اعرض عنہ، تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ اب یہ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے روز اس کے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ ہوگا۔ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں، دھیان سے سنو، مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان نہ دینا، قرآن نہ پڑھنا، نہ ناظرہ نہ حفظ، ایک یہ۔ دوسرے نہ کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرنا، یعنی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو پڑھنے کی فکر کرو، نہ کرنا اعراض ہے، روح گردانی ہے، چہرہ پھیرنا ہے۔ پھر ترجمہ نہیں آتا ہے، ترجمہ سیکھو، اس کا مطلب سمجھو، ترجمہ سیکھو۔ نہ سیکھو گے مسلمان ہو کر، یہ اعراض کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے۔ یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے، صحیح حروف کی فکر نہ کرے، غلط سلط پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن سے اعراض کرنا ہے۔ دیکھو بہت اچھی آواز میں پڑھنا، لہجے میں پڑھنا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو خدا کی دین ہے، جس کو دے دے وہ اچھی آواز اور اچھے لہجے میں پڑھیں، لیکن قرآن صحیح پڑھنا اس کو تجوید کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تحت اللفظ پڑھو، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ایسا پڑھو، بات سمجھے؟ بہت اچھے لہجے میں پڑھنا اور بہت اچھی آواز میں پڑھنا، یہ تجوید ہے، یہ غلط ہے، یہ تو لحن ہے، وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، مزید انعام ہے اللہ کا۔ لیکن صحیح قرآن پڑھنے کی مشق اور کوشش کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا جیسے تیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ اب وہ بیچارہ بڈھا تھا، میں امامت کرتا تھا کاغذی پورے میں، یہ کہاں بیجاپور کا رہنے والا بڈھا تھا بیچارہ، بندگی صاحب بہت بھولا تھا، پڑھتا تھا کیسا ویسا۔ اب اس کی عمر نہیں رہی تھی 70-80 سال کی، تو وہ شیرا کھیرا یہ کرتا رہتا تھا بیچارہ، سمجھ میں آیا؟ لیکن سیکھنے کی عمر ہے، سیکھ سکتے ہیں، اور پھر ٹھوکم ٹھاک کر رہے ہیں، تو یہ اعراض ہے، قیامت کے دن بوجھ اٹھانا پڑے گا، مگر بے دلی اور بے پرواہی سے پڑھے، یا کسی دنیاوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے۔ لو بہت اچھا پڑھتا ہے قاری صاحب، لیکن آپ دیکھیں گے مصر میں، مکہ میں، ادھر ادھر قاری عبد الباسط کو بھی شرما دے، لیکن وہ پڑھ پڑھ کے پیسہ مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھ پڑھ کے پیسہ مانگتے ہو۔ تو یہ کہہ رہے کسی دنیاوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے، یہ بھی قرآن سے منہ پھیرنا ہے، قیامت کے دن بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ارے سمجھ میں آیا؟ جی اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا، قرآن کو خالی طوطے کی طرح رٹنا، پڑھنا، لیکن کیا بول رہا ہے قرآن، کیا سمجھا رہا ہے، کہاں اللہ پیار کر رہے ہیں، کہاں اللہ ڈانٹ رہے ہیں، یہ مناجات ہے، قرآن گفتگو ہے اللہ کے ساتھ، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ قرآن سے منہ پھیرنے والا ہو جائے گا۔ اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا، اب سمجھ گئے، ہم کو سب آتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے قرآن کے مطابق، یہ بھی قرآن سے اعراض کرنا ہوگا، یا اس کے احکام کی خلاف ورزی، یہ تو اعراض کا انتہائی درجہ ہے کہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے، زندگی قرآن کے خلاف۔ غرض قرآن کے حقوق سے بے پرواہی کرنے کا بڑا وبال ہے، جو قیامت کے روز گراں بن کر، بوجھ بن کر اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا۔ جیسا کہ روایات میں ہے، انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بار گراں بہت بڑا بوجھ بن کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، اب سوال یہ ہے کہ سور کیا ہے؟
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سور کیا چیز ہے، صاد واو رے، سور کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک سینگ ہے۔ سور کیا ہے؟ تتاری آج کل تو بہت چل رہی، بہت سامنے آ رہی، ارے ایسے اتنی بڑی وہ سفید سیپی ہوتی ہے، وہ بھی پنڈت لوگ بجاتے ہیں اس کو، سمجھ میں آیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رسول نے فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، سور اس کو کہتے ہیں، سور پھونکا جائے گا۔ مراد یہ کہ سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کے پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا، سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حقیقت اس سور کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم دنیا میں خالی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سور کیا چیز ہے؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، صحیح حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ابتدائی وحی میں جب جبرائیل امین کوئی آیت قرآن کی لاتے تھے تو حضور جلدی پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ چھوٹ نہ جائے، یاد رہے مجھے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ خاموشی سے سنیے، اس کو یاد کرانا، واپس آپ سے پڑھوانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ اللہ نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جلد بازی سے کیوں روکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تاکہ آیت پوری سمجھے، اس میں کچھ کانٹ چھانٹ نہ ہو۔ دوسری جگہ کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،